اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں ہم نے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، اس طرح یہ 6 دن پورے ہوتے ہیں، اور اتوار کے دن ہم بیسٹ آف دا ویک جو پروگرام ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ کیوں کرتے ہیں ہم سوال و جواب کے پروگرام؟ خاص طور پر وہ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات نمودار ہوتے ہیں۔ ہمارے محترم مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور انہیں لاجواب نہیں کرتے بلکہ انہیں قائل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس موجود نہ ہو۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، اور آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مزمل اور آیات 1 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبدالرشید صاحب کا ہے۔ بڑا اہم سوال، بڑا ایک کامن سوال کہ مفتی صاحب یہ جھوٹی گواہیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، حد تو یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی جھوٹی گواہیاں پیش کر دی جاتی ہیں۔ دین اس تعلق سے کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ معاشرے کا بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے معاشرے کا جس کی وجہ سے نظام عدل جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔
گواہی نظام عدل و انصاف میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. اگر یہ مجروح ہو جائے تو وہ نظام خود بخود مجروح ہو جاتا ہے. اور بلکہ ایک مشہور قول ہے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا کہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ بیماری ہے اور گواہی اس کی شفا ہے. تو شفا کو بیماری پہ طاری کرو تاکہ وہ صحیح ہو. سبحان کیونکہ فیصلہ تو آدمی اس پہ کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے آدمی ظاہر کا مکلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے گواہی دینے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن قول الزور کہا گیا ہے جھوٹی گواہی کو. اللہ اکبر. اور اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ وعید بھی اتنی سخت ہے کہ جہاں رجس من الشیطان اس کو کہا ہے، یعنی شرک کو کہا گیا ہے، شرک کے ساتھ اس کو ٹھہرایا ہے، یعنی شرک کی برابر گناہ ہے. جیسے شرک کرنے والا حق کا ابطال کرتا ہے اور مالک کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی شرک مشرک کی طرح ہے جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے پولس کو. اور حق یعنی خلاف واقع گواہی دینا، معلوم نہ ہونا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے. اور پھر اس کے علاوہ حدیث کے اندر اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں اس کو شمار فرمایا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا اپنی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے. آپ نے کسی کے خلاف گواہی دی ہوگی، کوئی جھوٹی گواہی دی ہوگی یا الزام تراشی کی ہوگی یا الزام. اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں جھوٹے گواہ کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ اس عذاب کو نہ سہ لے جو اس کے لیے ہے، جو اس نے کہا تھا. اور فرمایا کہ اللہ جہنم کے پل پہ اس کو روک لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو وہیں پر عذاب ہوگا جب تک وہ جو کچھ اس نے کہا جھوٹی گواہی دی تھی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جگہ جہنم میں جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ رکھا جائے گا، اس جگہ پہ اس کو رکھا جائے گا. عذاب اس کا وہاں پر ہے، اس کا عذاب جس نے جھوٹی گواہی دی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں انصاف کی بھی تذلیل ہوتی ہے، لوگوں کی عزتوں کی بھی تذلیل ہوتی ہے. جو کسی بھی صورت میں پسندیدہ عمل کیا انتہائی معاشرے کا مکروہ چہرہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ جو چیز اس میں معاونت بنے وہ بھی سب پھر اسی کے گناہ گار ہوتے ہیں. وکیل کو اگر پتہ ہے کہ بھائی یہ جھوٹی ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے تو وہ گناہ گار، اس کی تنخواہ حرام، اس کی اجرت حرام اور وہ حرام کام کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار، اسی کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی نے پولیس والے نے کوئی رپورٹ درج کی اور اس کو پتا کہ جھوٹے گواہ ہیں اور جھوٹی گواہی ہے اور سب کچھ ہے، وہ گناہ گار. خدا نہ خواستہ جج کو علم ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹا ہے اور پھر بھی اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا تو وہ گناہ گار. تو پورا نظام عدل جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس سے. اور خاص طور پہ اسی لیے ریاست اگر اس کے معاملے میں سخت نہیں ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی نظام عدل کو قائم کر ہی نہیں سکتی جب تک آپ جھوٹی گواہیوں کے بارے میں آپ کوئی نظم نسق نہیں بناتے اس کا کہ بھائی ان کی کیا سزا ہوگی. اگرچہ اب ہمارے یہاں قانون میں سزائیں تو موجود ہیں، سخت سے سخت سزا بھی موجود ہے. یعنی یہ یہاں تک بھی سزا موجود ہے کہ اگر کسی کی جھوٹی گواہی پہ پھانسی ہو گئی اور پھر بعد میں ثابت ہوا کہ جھوٹی گواہی تھی تو اس کو پھانسی ہو سکتی ہے. اتنی سخت سزا بھی موجود ہے، عمر قید کی سزا بھی موجود ہے. لیکن قانون کی خوبصورتی تو قانون کی تنفیذ میں ہوتی ہے نا، اس کی تو امپلیمنٹیشن کے اندر ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے گورننس کا ایسا مزاج پیدا ہو، گورننس کا ایسا نظام پیدا ہو کہ جس میں آدمی کو خوف آئے بطور جھوٹے گواہ بننے کے. تو ظاہر سی بات ہے شہادت کاذبہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کسی کو اس کا معاون نہیں بننا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے کہ اس کے اندر نہ آ جائے. خدا نہ خواستہ
یعنی چاہے وہ پولیس رپورٹ لکھنے والا ہو یا فیصلہ کرنے والا جج ہو یا کیس لڑنے والا وکیل ہو یا اور خود وہ جھوٹا گواہ، یہ تمام لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا حرام ہے جس کا نسلوں پہ اثر پڑتا ہے. سبحان انسان اللہ. کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے. ٹھیک. دنیا کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ گفتگو آپ نے فرمائی پوری یہ عدلیہ کے حوالے سے، کورٹ کے حوالے سے، کہ وہاں پر جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. جس طرح آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر چلنے والا آدمی ہے، اس کو بلا لیا اور اس کو گواہوں میں کھڑا کر دیا. اس بارے میں آپ نے بالکل وضاحت سے بات فرما دی. لیکن ہم عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ معاملہ ہوتا ہے، کوئی آفس کا، دفتر کا وغیرہ، گھروں کے معاملات ادھر ادھر کے، تو وہاں جب بھی کبھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہاں بھی سچ بولنا ہے، سچ یعنی گواہی سچی دینی ہے، خواہ ذاتی نقصان ہو رہا ہو، والدین کا نقصان ہو رہا ہو، رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنی سیاسی جماعت کا نقصان ہو رہا ہو، اپنے ہم زبان کا نقصان ہو رہا ہو، تو کوئی تعصب برتنے کی اجازت دین نہیں دیتا. بالکل نہیں. شہادت کے معاملے میں تو بلکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اور شہادت طلب کی گئی ہے جس میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی بھی نہیں، آپ یہ ایک دو آدمی ہیں جن کی شہادت پر فیصلہ ہو سکتا ہے، تو لکھا ہے علماء نے کہ واجب ہے شہادت کا دینا. شہادت کا دینا واجب ہے اس جگہ پہ. اور بے کم و کاسٹ بے موقع بالکل کچھ بھی یہاں پہ ایسی اس اس کی کو اجازت گھما نہیں. پھرا گھما کر اف اینڈ بٹس نہیں ہوں گے اس میں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک اور بات اسی کے ساتھ جب آپ نے کہی کہ عدالت سے ہٹ کر، وہ اسی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، قول زور کے اندر ہی شامل ہوتا ہے الزام تراشیاں بغیر تحقیق کے. آپ نے کسی کے بارے میں الزام تراشی کر دی، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ خاص طور پہ میں تمام ان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو خاص طور پہ میڈیا کی صنعت سے وابستہ ہیں، اور ہمارے ہاں اب جب بازار گرم ہوتا ہے تو جب عزتیں اچھلتی ہیں تو وہ کسی کو ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے یہ اس کی کل محشر میں کیا جواب دیں گے، کل کیسے ہم ہمارے قدم کیسے ہٹیں گے جب ہم نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی جھوٹی بات کی ہوگی، جانتے بوجھتے کی ہوگی، جس کی کوئی مطلب جھوٹ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے نا، جھوٹا ہونے کے لیے تو بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا. تو آپ نے، اور یہ جو بات اب چل پڑی ہے نا کہ آپ نے الزام تو لگا دیا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ تو ہمیں وہ ایک ایز ریسیوڈ. تو بھائی ایز ریسیوڈ جو ہوتا ہے، ایز ریسیوڈ سے آپ کا گناہ ختم نہیں ہو جاتا، آپ گناہ میں برابر کے شریک رہتے ہیں. یہی تو جھوٹ کہا جاتا ہے اسی کو، تو بغیر کسی تحقیق کے ایز یو ریسیوڈ یو ہیو کنویڈ فارورڈ. تو یہی تو جھوٹ ہے، اسی کی تو تعریف ہے، یہی تو جھوٹ ہے، اور کیا جھوٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قول زور کا جو گناہ ہے وہ دنیا کے اندر بھی گناہ ہے، آخرت میں بھی گناہ ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ تعفن ہے، بہت سخت تعفن ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے. الزام تراشیاں بغیر کسی تحقیق کے بات کو کر دینا، یا بات کچھ ہوئی تھی اور جب کسی افسر نے بلا کر پوچھا کہ تم اس موقع پہ موجود تھے، تو اپنی نوکری بچانے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے اس جگہ پہ جھوٹی گواہی دے دینا، یہ سب جھوٹی گواہی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس سے آدمی کو جو ہے وہ جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت اس کی جو ہے وہ وعید بیان کی ہے، بہت سخت وعید ہے جھوٹی گواہی کی. اور جب آپ قول الزور اور قول الزور کا ذکر فرما رہے تھے، بڑا اہم واقعہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، اور آپ نے اتنی مرتبہ قول الزور قول الزور قول الزور فرمایا کہ صحابہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاموش. اتنا سنگین جرم اتنا ہے. سنگین جرم ہے یہ، اتنا سنگین جب کبائر کو شمار کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ سوچیں کہ اتنا سخت، اور آدمی ہمارے ہاں ہم بات کرتے ہوئے لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہوئے ان پہ الزام تراشیاں کرتے ہوئے کہ یہ میرے قبیلے والا ہے، یہ میرا زبان والا ہے، یہ میرے دفتر والا ہے، یہ ہے بھائی ہے خاندان، اور اس کی وجہ سے اس گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے.
اور اگر خدا نہ خواستہ توبہ نہ کرے، اس سے معافی نہ مانگے، تو آخرت میں اس کی بہت سخت سزا ہے، بہت سخت اللہ سزا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ غفران صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ مفتی صاحب، ایک حدیث ہماری گفتگو میں آتی رہتی ہے مگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ذرا برائے مہربانی اس حدیث کو سمجھا دیجئے۔ دیکھیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آئینے میں جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو معیوب لگتی ہے، اگر وہ آپ کو بری لگتی ہے، اگر وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ کوئی رد عمل کا اظہار اس آئینے پہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ آپ کی شکل ہے، وہ آپ ہی کی شکل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر۔ جب آدمی کسی مومن کے اندر عیب تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو وہ عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہر مومن دوسرے کا بھائی ہے، وہ دوسرے کا آئینہ بھی ہے، تو بنیادی طور پہ یہ ہمارے ہی عیب ہیں۔ اگر اس کی کوئی کمزوری ہے تو یہ میری کمزوری ہے، اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ میری کمزوری ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میری کمزوری ہے کہ بھائی اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر کوئی اچھائی ہے تو یہ میری اچھائی ہے، مجھے فائدہ ہے، مجھے دعا کرنی چاہیے اس کی اور بڑھوتری کے لیے۔ کوئی بیماری، کوئی معیوب، کوئی اخلاقی چیز ایسی نظر آئی ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دور فرما دے کہ یہ میری بیماری ہے، یہ میری ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے۔ تو اس حوالے سے دوسرے مومن کو دیکھنا چاہیے، غیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنا ہی سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ اس اپنائیت کی تشبیہ جو ہے اس آئینے سے دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سامنے والا میرا بھائی ہے، انما المومنون اخوہ اخوہ، تو اس کو بھی اپنے جیسا سمجھنا چاہیے عام زندگی میں، اپنے عام رویوں میں۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی قرض لیتا ہے، کیا وہی قرض پر زکوٰۃ دے گا یا جس سے قرض لیا گیا ہے وہ زکوٰۃ دے گا؟ لیکن جس نے قرض لیا ہے وہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، مقروض پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو بلکہ اپنی آمدنی میں سے قرض کو منہا کرے گا، کیونکہ قرض تو اس نے ادا کرنے واجب الادا ہے۔ وہ ٹھیک۔ جس نے قرض دیا ہے، جو لینڈر ہے جس نے قرض دیا ہے، وہ جب شمار کرے گا تو وہ اپنی نقد رقم میں اس قرض کو بھی شمار کرے گا، کیونکہ وہ رقم اس کو واپس آنی ہے، ٹھیک۔ اس کو ملنی ہے۔ تو یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ رقم جو ہے میرے پاس گویا اس وقت موجود ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو قرض دینے والے پر زکوٰۃ آئے گی، کیش ان ہینڈ میں اس کو بھی شمار کرے گا، شمار کرنا پڑے جتنے گا۔ کیونکہ وہ اس کے ریسیویبلز ہیں، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ تمام ریسیویبلز پہ زکوٰۃ ہے، اور اس کا جو ہے وہ جو بوروور ہے اس کا وہ پے بل ہے، وہ تو مائنس کرے گا اس کو۔ ٹھیک ہے۔ مقروض پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی مقروض قرض کی رقم پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا بھی کر رہا ہے تو اس رقم پہ نہیں کرے گا اس رقم پہ نہیں کرے گا جو اس نے قرض قرض لی لی بھی ہے، جی وہ تو مائنس کرے گا۔ مائنس کر دے گا۔ عتیقہ رفیق قادری صاحبہ لاہور سے، ان کے دو سوالات ہیں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔ دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 کہ کیا آب زمزم اور کھجوریں جو ہم حج اور عمرے سے لاتے ہیں کیا غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ ہاں بطور ہدیے کہ کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں اس میں کہ اچھا، ایسی چیز نہیں ہے۔ تبرکات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کھجور ہے وہ ویسی کوئی کھجور کھا لے تو اس میں کیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایسی اور چیز آب زمزم بھی ہم غیر مسلم کو دے غیر سکتے مسلم کو دے سکتے ہیں۔ ہیں، دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ آب زمزم میں اگر کوئی بہت مطالبہ کرے اور کچھ سمجھتا ہے وہ اس کو تبرک تو آپ اس کو دے دیں، لیکن اگر یہ ہو کہ بے ادبی کا خدشہ ہے وہ ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ سوالات ہیں کوئی ایک ایک سطر کے، وہ سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ انعام الحق صاحب کوئٹہ سے، وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹے ہوں
تو ناخن کاٹنے کے بعد ظاہر ہونے والی جلد کو دوبارہ دھونا پڑے گا یا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جلد ہونے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت وضو نہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے ناخن کاٹے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جویریہ کراچی سے، ناخن اور بال کچرے میں پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، کچرے میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ انسانی جسم کی تکریم ہے، اعضاء کی بھی تکریم ہے، اس کو دفنا دینا چاہیے، اس کو دفنا دینا چاہیے، کچرے میں نہیں کرنا چاہیے، فلش نہیں کرنا چاہیے، کچرے میں نہیں پھینکنا چاہیے، ناخن اور بال؟ بالوں کو دفنا دینا چاہیے، اس کا ادب یہی ہے۔ اچھا، ناخن تو ہم ایسے ہی بس کاٹتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ادب یہی ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ دفنا دینا چاہیے، اچھا، یا یہ کہ آپ اگر نہیں ہے کوئی بھی، تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو، میں تو اس کے ادب بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا ادب یہی ہے، اس کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ اسی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے جسم کا حصہ ہے وہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نعیم صاحب ہیں لاہور سے، کیا ریشم کے جزدان میں قرآن کریم رکھا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم اگر وہ اصلی ریشم ہے، یا اگر وہ سب استعمال کرتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، ریشم مستان۔ اچھا ٹھیک ہے، استعمال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں جزدان میں قرآن کریم، ریشمین بھی ہو تب بھی۔ ظہور صاحب ہیں چمن سے، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی مسجد میں روشنی کے لیے لالٹین رکھتے ہیں، اس میں مٹی کا تیل ہوتا ہے، اس کی ایک بو ہوتی ہے مٹی کے تیل کی، تو کمیٹی والوں نے وہ لالٹین رکھ دی ہے وہاں، یعنی کئی لالٹینیں ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد میں اس تیل کی بدبو کے ساتھ یہ لالٹین رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی اور ذریعہ روشنی کا موجود نہ ہو تو پہلے تو یہ لالٹین یا دیے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تیل کوئی اور استعمال ہوتا تھا، اب یہ کیونکہ یہ کیروسین آئل یا اس قسم کا آئل استعمال ہوتے ہیں جس کی بدبو ہوتی ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر کوئی اور چیز موجود نہ ہو اور کوئی بجلی وہاں پر نہیں ہے اور بجلی کے روشنی کے کوئی اور ذرائع میسر نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے، رکھی جا سکتے ہیں، رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایک گاؤں ہے کوئی، وہاں جہاں روشنی کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے تو رکھے جا سکتے ہیں۔ محمد جنید صاحب ہیں اسلام آباد سے، فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے ذمے لوگوں کا بہت سا قرضہ ہے، برائے مہربانی قرضے سے خلاصی کے لیے کوئی دعا یا حدیث شریف بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں، قرض کی ادائیگی کے لیے ایک دعا تو مستقل کرنی ہی چاہیے۔ ایک دعا آتی ہے حدیث میں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ مسنون دعاؤں کے اندر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے قرض سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کے قرض کی سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد نعیم صاحب ہیں دبئی سے، وہ کہتے ہیں کہ غسل فرض ہونے کی حالت میں غسل کرنے سے پہلے کھانا پینا جائز ہے؟ ضرورتاً اگر ہو تو جائز ہے، ورنہ ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ضرورت آتی ہے عام طور پہ صرف اور صرف رمضان کے اندر، کہ رمضان میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ سحری کر سکتے ہیں، اس وقت سحری کر لیں یا غسل کریں۔ آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، غسل کرنے جاتا ہے تو سحری کا ٹائم نہیں رہتا، سحری کرنے بیٹھے گا تو پھر اس وقت جو ہے وہ غسل کر کے نہیں بیٹھ سکتا، تو اس وقت کہا گیا ہے کہ بھائی آدمی سحری کر لے، کھانا کھا لے، کھانے کی گنجائش ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے، کھانا پینا، لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ غسل کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ باہر سے آئے ہوئے فوڈ آئٹمز پر کوڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں حرام اور حلال کے بارے میں، لیکن بہت سارے پاکستانی لوگوں کو ان کوڈز کے بارے میں نہیں پتہ اور وہ یہ چیزیں خرید بھی لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے کیا حکم؟ اب یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جی، سوال واقعتاً بہت اچھا ہے، جواب دینا اس کا اس اعتبار سے مشکل ہے کہ یہ جو کوڈیفیکیشن ہے، جو مثال کے طور پہ ای نمبرز جو ہوتے ہیں، جو یورپین نمبرز ہوتے ہیں آج کل، یہ ای نمبرز کے ساتھ مسائل دو تین طرح کے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، چلیں وہ چیزیں موجود ہیں، لسٹیں موجود ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا کوڈ ہے، کیا ہے، اصل کیمیکل نیم کیا ہے اس کا۔
لیکن مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو نباتات سے حاصل ہوتی ہیں تو وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ جمادات سے ہیں تو وہاں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں حیوانات سے ہیں یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی الکوہل استعمال ہو رہا ہے نباتات میں، تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نباتات اور حیوانات دونوں سے حاصل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ لیسیتھن ہے، وہ اس سے بھی آتی ہے، سویا لیسیتھن بھی آتی ہے، سویا سے بھی حاصل ہوتی ہے. اچھا، جہاں چیزیں دونوں سے حاصل کی جا رہی ہیں وہاں پھر تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ نمبر جو ہے وہ حیوانات سے بنا ہے یا نباتات سے بنا ہے، یہ جزء ترکیبی. اور اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے اس بنانے والے صانع سے. صانعین کے ساتھ پرابلم یہ ہے تھوڑی سی کہ وہ ان کے پاس ایک دفعہ وہ ایک چیز حلال استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کرتے کرتے جو ہے وہ ایک دم وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور دوبارہ جب اس کی وہ حاصل کرتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہوتی ہے، وہ حیوانات کی ریسورس سے آئی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے. تیسرا جو اس کے اندر ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل ذمہ داری ہے یہ ریاست کی. الحمدللہ یہ تو ہوا ہے کہ ایک جو ہے وہ سرکولر آیا اور باقاعدہ ایک SRO بھی اس میں نکلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حلال سرٹیفیکیشن کے بغیر کوئی چیز درآمد نہیں کی جا سکتی، اور اجزائے ترکیبی کا اردو میں لکھا ہوا ہونا ضروری ہے تمام درآمد شدہ اشیاء کے اندر. اچھا، یہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں ان چیزوں میں جو اس پراپر چینل سے درآمد ہو کر آئی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پروڈکٹ پہ حلال ہے یا نہیں ہے. لیکن جو اسمگلنگ کی کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی ایسی پراپر چینل سے نہیں آئی ہے، تو وہاں نہیں ہوتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چل پاتا ہے. تحقیق صارف کو جو کنزیومر ہے، اس میں کنزیومر اور مینوفیکچرر کے الگ الگ اصول ہیں. جو صارف ہے خریدنے والا، جو کنزیومر ہے، وہ جب خریدنے کے لیے جا رہا ہے پروڈکٹ کی، تو وہ ایک حد تک تو تحقیق کرنے کا مکلف ہے. لیکن اگر کوئی ایسے نمایاں اجزائے ترکیبی اس کو نظر نہیں آئے جو اس کو یہ پتہ چلے کہ جس کی وجہ سے اس کا شک جائے، یعنی ڈاؤٹ فل انگریڈینٹس ہے یا مشکوک انگریڈینٹس ہے، اور وہ چیز پاکستان کی بنی ہوئی ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اس کی کیونکہ صارف ایک حد تک تحقیق کا مکلف ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. لیکن اگر وہ چیز امپورٹڈ ہے تو اب اس کو تحقیق کرنی چاہیے، اور بالخصوص اگر وہ امپورٹڈ چیز جو ہے، مثال کے طور پہ وہ امپورٹڈ میٹ ہے، تو اسے ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اسے معلوم کرنا چاہیے یا حلال ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں ساسیجز ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری چکن آئٹمز آ رہے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے بیف آ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے ہوٹلز ہیں جو اسٹیک منگواتے ہیں، جو اسٹیک کا بیف ہے وہ منگواتے ہی باہر سے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کٹس ہی نہیں ہوتے یہاں پہ، وہ کوئی ایسی خاص قسم ہے کوئی گوشت کی جو ان کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے، مرغی باہر سے آ رہی ہے. اب اگر آپ کو مرغی کا گوشت یا کوئی چیز باہر سے ہے اور وہ غیر مسلم ممالک میں کہیں پہ ذبح ہوا ہے، تو پھر آپ کے اوپر تحقیق لازم ہے، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. صارف کو بھی تحقیق کرنی چاہیے. کیسے کرے گا صارف؟ تحقیق کرے گا سب سے پہلے تو اس بیچنے والے سے پوچھے گا نا کہ بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. اس کو تو بیچنا ہے. نہیں، بیچنا تو ہے، لیکن کوئی اگر وہ تحقیق سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس. ایک ذریعہ تو سمپل یہ ہے کہ بھئی آپ اس مینوفیکچرر کو، اگر تو وہ تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے، تو ہر ایک کے پاس آج کل ویب سائٹس موجود ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس سے سمپل پوچھ لیں کہ بھئی یہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. دنیا کم از کم اتنا ایتھیکلی فالو کرتی ہے کہ وہ آپ کو غلط انفارمیشن نہیں دے گی. اس کے بعد حلال سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ کو پرووائڈ کر دے گی وہ، اور اگر وہ حلال مینول سلاٹرڈ ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گی. نہیں ہوگا تو وہ کہے گا جی حلال ہے لیکن مینول سلاٹرڈ نہیں ہے، میکینیکل سلاٹرڈ ہے. تو آپ اس کے اعتبار سے فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی میں نے نہیں لینا ہے یہ، کیونکہ میں تو مینول سلاٹرڈ کھاتا ہوں. لیکن آپ نے اور کوئی انگریڈینٹ ہے تو اس کا بھی آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ویب سائٹ پہ اور اس ای میل اور اس چیزوں کی تو مجھے نہیں پتہ ہوتی ہے کچھ بھی. تو پھر اگر تو کوئی اس کا نعم البدل پاکستانی چیز موجود ہے تو وہ لے لیں، آپ مت جائیں کسی ایسی چیز پہ گوشت یا اس میں. ادر دین میٹ اگر کوئی آئٹم ہے اور وہ کھانے پینے سے متعلق ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اور اس کا متبادل میسر ہے آپ کو پاکستانی پروڈکٹ میں، تو آپ پاکستانی پروڈکٹ لیں جو پاکستانی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ ہے. اور اگر وہ بیرون کی ہے
اور بیرون ممالک سے درآمد کی گئی ہے اور اس پہ حلال سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے اور وہ مارکیٹ میں میسر ہے، مارکیٹ میں مل رہی ہے اور آپ جاتے ہیں لینے کے لیے اور آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر آپ اگر اس کو لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کی تحقیق کریں. اسی طریقے سے موجود ہے، ورنہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جیلیٹن ہے یا کوئی مشکوک چیز ہے یا کیا چیزیں ہیں، تو پھر اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، یہ ذمہ داری جو آپ نے عوام الناس پر یا کنزیومر پر آپ نے عائد کر دی کہ وہ خود جائے دیکھے کتنے لوگوں کا ایکسیس ہے ویب سائٹس پہ پاکستان جیسے ملک میں، ایک طرف تو وہ مسئلہ ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مارکیٹ میں یا شیلف پر وہی چیز آنی چاہیے جو حلال سرٹیفائیڈ ہو. یہ کام ریاست کا ہے، ریاست یہ کام. دیکھیں اس وقت جو آپ کا اسٹرکچر ہے، جی دیکھیں آپ کا جو اسٹرکچر ہے اس وقت، جی اصل بات ابھی ہم جو شروع میں کر رہے تھے نا، قانون کی خوبصورتی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک. آپ قانون کی سطح پہ تو اس وقت حلال اتھارٹی بنی ہوئی ہے، فیڈرل سطح پہ ایک حلال اتھارٹی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے. آپ نیچے جب آتے ہیں تو آپ کے پاس حلال کے سٹینڈرڈز موجود ہیں فار مینوفیکچررز. پی ایس کیو سی ادارہ ہے، اس نے 18 حلال سٹینڈرڈز بنے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ لوکل پروڈکشن پر آپ کے پاس ہے نا، لوکل پروڈکشن. اور امپورٹڈ کی جو چیزیں یہاں پر ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کی پروونشل فوڈ اتھارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دکانوں پہ جا کے اور ان جگہوں پہ جا کر فوڈ آئٹمز کی ہائیجین اور حلال کو چیک کریں. پروونشل فوڈ اتھارٹی ہے، خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی ہے، ان کے تو قانون میں شامل ہے اور وہ اس کو باقاعدہ چیک بھی کرتے ہیں. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے. آپ نے فوڈ اتھارٹیز، مسلمان ممالک میں فوڈ اتھارٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ ہم طیب، دو ہی چیزوں کا حکم ہے نا، حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے. صحیح. دو ہی چیزوں کا حکم ہے، حلال کھانے کا حکم ہے، طیب کھانے. تو حلال ہو، طیب ہو، حلال ہو، ہائیجن ہو. فوڈ اتھارٹی کا کام ہی ہے کہ وہ فوڈ ہائیجن کو چیک کرتی ہے اور حلال کو چیک کرتی ہے. ان کی ذمہ داری ہے، پروونشل ادارہ ہے، ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں. بہت ساری چیزیں جو پہلے میونسپلٹی کے پاس ہوتی تھی وہ فوڈ اتھارٹی کے پاس ہیں، قانون موجود ہے ان کا باقاعدہ. تو آپ، ان کی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو میں اس امپورٹر کی سمجھتا ہوں، اور جو ذمہ داری سمجھنی چاہیے فیڈریشن اور چیمبر کو، کہ بھائی وہ امپورٹر سے کہیں کہ آپ لازم دیکھیں انیس صاحب، دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ کام کرتی ہے. آپ اس مینوفیکچرر سے امپورٹ کرتے وقت حلال سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ حلال سرٹیفکیشن کرائے گا. جب آپ کو پرواہ نہیں ہے ڈیمانڈ کرانے کی تو اس کے لیے تو ایک کاسٹ ہے نا، وہ کیوں برداشت کرے گا کاسٹ؟ آپ نے مانگا ہی نہیں. بھائی دنیا آئی ایس او کراتی ہے نا، دنیا آپ پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کتنی چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو باہر کے جتنے بائر ہیں ٹیکسٹائل والوں سے کون کون سی سرٹیفکیشن نہیں مانگتے؟ وہ 85 سرٹیفکیشن مانگتے ہیں. آپ کو بھیجنا ہوتی ہے تو آپ کر کے دیتے ہیں یا نہیں کر کے دیتے؟ تو بھائی آپ کسی سے امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ مانگے نا. اور چیمبر اور فیڈریشن یہ طے کر لیں بیٹھ کے کہ بھائی ہم حلال کے علاوہ کچھ امپورٹ نہیں کریں گے. طے کر لیں آج بیٹھ کے، اللہ جل شانہ خود راستے نکال دیں گے ان کو، متبادل بھی مل جائیں گے ان کو. اپنے طے کرنے کی بات ہے نا. سب سے کم گناہگار اس میں صارف ہے، ٹھیک، اور سب سے بڑی ظاہر سی بات ہے ریاست ہے، اور سب سے کم صارف ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں صارفین کو بھی میں یہ کہتا ہوں، جو چیز آپ کو لگژری آئٹم ہے نا، آپ کی کوئی آپ کی نیسیسٹی آئٹم تو نہیں ہے نا، تو لگژری آئٹم کے لیے پھر آپ تحقیق کر کے کھاؤ. جو میں تحقیق آپ کے ایسا نہیں ہے، الحمدللہ حکومت کے اثاروں کے بعد سے بہت تبدیلی آئی ہے. شیلف پہ حلال آئٹمز میسر ہیں. اب الحمدللہ سپر سٹورز نے، جیسے پہلے کہیں پہ صرف ڈائٹ آئٹمز کے وہ لگائے ہوتے تھے، انہوں نے باقاعدہ حلال کی شیلف بنائی ہوئی ہیں. حالانکہ تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے کہ حلال کی شیلف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کچھ حرام ہے یہاں پہ اور کچھ حلال ہے. لیکن یہ کہ جو حلال سرٹیفائیڈ آئٹمز ہیں وہ تقریباً آپ کو ہر شیلف میں مل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ انہوں نے شیلف الگ سے بھی رکھی ہوئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صارفین ہوں یا مینوفیکچرر ہوں، ہمیں حلال کی تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہوں گا، خاص طور پہ جو آپ کے فرینچائزز ہیں، فوڈ فرینچائزز، ان سے تو مطالبہ کرنا چاہیے. یہ صارف کا حق ہے اور صارف کو مطالبہ کرنا چاہیے. آپ ڈیمانڈ کریں گے تو دے ول پرووائڈ. آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب آپ کو پرواہ نہیں ہے حلال حرام کی تو انہیں کیوں پرواہ ہو کہ آپ کو حلال کھلائیں یا حرام کھلائیں؟ یعنی آپ کی بات کو بالکل اور واضح کر دیتے ہیں کہ ایک جو فرنچائز
ہمیں اور ہمارے بچوں کو چکن دے رہا ہے ہاں۔ تو یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں جا کر سے پوچھیں چیک کروں کہ یہ حلال چکن ہے یا حرام چکن جو میرے بچے کھا رہے ہیں. ہاں، ریاست کی تو ہے ہی ہے، فوڈ اتھارٹی کی تو ہے ہی ہے، حلال اتھارٹی کی تو ہے ہی ہے، ٹھیک لیکن چیمبر کی تو ہے ہی ہے، فیڈریشن کی تو ہے ہی ہے، لیکن صارف کی بھی تو ہے نا، وہ بھی تو پوچھے بھائی. آپ کے بھائی ہم جہاں دیکھیں میں کہا کرتا ہوں ہم اپنے کہ اس وقت بچوں کو آپ ہماری بحیثیت ماں باپ، بحیثیت استاد، بحیثیت تعلیمی ادارے، بحیثیت میڈیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی سستا لاؤ، اچھا لاؤ، معیاری لاؤ، حلال لاؤ. آپ اس کو ابھی تو ہم نے ان کو یہ پروموٹ ہی کرنا نہیں چاہیے، یہ سلوگن ہی نہیں دیا اس بچے کو. ہمارا بچہ تو جیسے ہم اس پرسیپشن میں وہ بھی اسی پرسیپشن میں کہ پاکستان میں ہر چیز حلالی ملتی ہوگی. وائی وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ یار، ہر چیز میں شک نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے شک یا اس کا، مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیزیں آ رہی ہیں اتنی. تو اب الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ بات شروع ہوئی ہے. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم صارفین کو بھی خاص طور پہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے کھانے پینے کے لیے، اس جگہ پہ جا رہے ہو تو ان سے یہ سوال کرو. ٹھیک ہے، اور اسے مسئلہ سمجھو، اسے مسئلہ سمجھو. تمہاری عبادات پہ یہ اثر انداز ہوگا، تمہاری زندگی پہ یہ اثر انداز ہوگا، تمہاری نسلوں پہ یہ اثر انداز ہوگا، تمہاری آمدنیوں پہ یہ اثر انداز. ہماری عبادت کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بالکل تو اس لیے حلال حرام بہت اہم مسئلہ ہے. اچھا سوال اس نوجوان نے کیا، یہ ایک اہم سوال ہے. اس لیے اور لیکن اس دعا میری یہ ہوتی ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواہش یہ ہے کہ کاش ہمارے پاس ایک اتنی اچھی کوئی ویب سائٹس اور چیزیں اویلیبل ہو جائیں کہ جہاں آسانی سے یہ چیزیں میسر آ جائیں، کہ آدمی کو آسانی سے پتہ ہو کہ بھائی وہ جائے کہ چلے میں کوئی خاص یہ چیز استعمال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ کوئی ہمارے ہاں سوال آ رہے ہوتے ہیں بچیوں کو کیک بنانے ہیں. میجر جتنا بھی کیک کی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں جتنی بھی. اب اگر اس کو بنانا ہے تو اس کو کہیں وہ جا کے ویب سائٹ پوچھے تو کم از کم حلال اس کی پروڈکٹس موجود ہو کہ بھائی آپ کے پاس حلال ویریئنٹس اس پروڈکٹ کے یہ موجود ہیں جو حلال سرٹیفائڈ ہیں. سبحان اللہ، اس کی ضرورت ہے. بالکل بالتفصیل آپ نے ایک ایک بات وضاحت سے بیان کر دی. کتنا اہم مسئلہ ہے یہ جس پہ توجہ عام طور پہ نہیں دی جاتی. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا نیکی کا کام اور برائی سے روکنا امت کے ہر شخص پر فرض ہے، اور اگر یہ کام نہ ہو کرے تو وہ گناہ گار ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. خود دین پہ چلنا، سب کو دین پہ لے کے آنا، خود گناہوں سے بچنا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا، خود نیکیوں پہ عمل کرنا اور لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے، جتنے کلمہ گو ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود دین پہ چلیں اور سب کو دین پہ لے کر آئیں، خود نیکیوں پہ عمل کریں، نیکیوں کی ترویج کریں، نیکیوں کی دعوت دیں. ما کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو اس کام کے لیے. اور جب آدمی اس ذمہ داری کو سمجھ لے گا، اس کو فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھیا کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے؟ اس سے بڑھیا تو کسی کی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی ہونے کے ناطے یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے خود خیر پہ عمل کرنے والا. آپ کے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، جس نے کسی نیک کام کی کسی کو دعوت دی اور اس کی وجہ سے وہ عمل کرنے لگا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. دعوت جو ہے نا، دعوت دینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. دیکھیں اذان دعوت ہے نا، اذان کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، مکمل دعوت ہے نا، کمپلیٹ دعوت ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے.
جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے. پھر جب کوئی دعوت دینے والا ہوگا شیطان اس سے دور بھاگ جائے گا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دعوت دینے والے کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. مؤذن اذان دیتا ہے نا, پورے محلے میں اذان کی آواز جاتی ہے. جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے آتا ہے, جس کو نصیب ہوتا ہے نماز پڑھنے بھی آ جاتا ہے وہ. لیکن مؤذن کو تکبیر اولیٰ کی نماز نصیب ہوتی ہے, اس کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. تو آدمی اس بات کی کوشش کرے, جو انہوں نے سوال کیا کہ ذمہ داری ہے, بالکل ذمہ داری ہے. کوئی کسی بھی کیپیسٹی میں ہے, لیول آف رسپانسبلٹی بڑھتا یا کم ہوتا جائے گا, لیکن یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے. اس کی فکر کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے چلے جائیں گے, اور یہ معروفات آتی چلی جائیں گی تو منکرات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یہ اگر یہ محنت چھوڑ دیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس محنت کو چھوڑ دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ مستجاب الدعوات لوگ بھی دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. ایسی گناہ ہے, اتنا بڑا سخت گناہ ہے, اس کو چھوڑ دینا. اور اس میں بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے لوگوں کو سے, بھائی یہ تو ان کا اپنا کام ہے, یہ گناہ کریں نیکی کریں, یہ تو غلط کرتے رہتے ہیں, ہم کیوں روکیں. ایسا نہیں ہے. جب عذاب آئے گا تو پھر سب پر آئے گا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سیلاب کا پشتہ اگر کہیں پہ دریا میں پانی چڑھ رہا ہو تو اگر آدمی اپنے اپنے کام میں لگے کہ بھائی میرا کام تو نہیں ہے, میں کیوں جاؤں اس پشتے کو روکوں, تو جب سیلاب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا نا, وہ تو پھر سب کو لے جاتا ہے. تو گناہوں کے سیلاب کے آگے پشتہ باندھنا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے, بحیثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے. سبحان اللہ. سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ بقول اقبال کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک سب کی ذمہ داری ہے. سب کی ذمہ داری ہے. جتنی اس کی حیثیت ہے, جس جگہ بھی ہو وہ اپنے حصے کا کام کرتے جائے, اور اس احساس ذمہ داری کو سمجھے, اس کے لیے دعا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار یا نوکری کو عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے سوالات آ رہے ہیں. دیکھیں, کاروبار کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی حلال کمانے کی نیت کرے. کاروبار حلال ہونا چاہیے, اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کو شروع کرے, اپنی نیت صحیح رکھے. اور جب آدمی اس کی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ کاروبار میں اگر اس کو کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو کاروبار, کیونکہ مسلمان کی تو دین اور دنیا کی تفریق ہے ہی نہیں, مسلمان کی دنیا بھی دین ہے, اس کا کاروبار بھی دین ہے. کاروبار دین جب بنتا ہے جب اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کاروبار میں آئیں. اس کے لیے ہم ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کاروبار شروع کرنے لگو تو اس کاروبار کے احکامات کو سیکھ لو, کیونکہ عمل کی قبولیت کی دو ہی شرطیں ہیں, ایک اخلاص, ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا, اور عمل کو سیکھ کر کرنا. تو ہم اس کو سیکھ کر کریں کہ بھائی اس وقت کاروبار کے صحیح طریقے کیا ہیں, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اللہ کب راضی ہوتے ہیں, اللہ کب ناراض ہوتے ہیں. اور پھر حلال ہونا چاہیے, وہ کاروبار حلال طریقے سے کرنا چاہیے. تو ہمیں خاص طور پہ اس کی نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے, لوگوں کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں. جب لوگوں کی خیرخواہی کر رہا ہوتا ہے, اپنے کسٹمر کی خیرخواہی کر رہا ہوتا ہے, سچ کا اہتمام کرتا ہے, امانت کا اہتمام کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, ان کی خیرخواہی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں, اس کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں. جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے, دھوکے سے اجتناب کرتا ہے, ناپ تول میں کمی سے اجتناب کرتا ہے, تو اس کی روزی میں برکت آتی ہے, اس کے رزق میں برکت آتی ہے. کاروبار اس کا, یہ تو کاروبار کی آپ نے بات کی کہ کاروبار کے تعلق سے انسان کی بلکہ مسلمان کی نفسیات کیا ہونی چاہیے, اور اس کا کاروبار, اس کا کام عبادت کیسے بن جاتا ہے. وہ لوگ جو ملازم ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں, کسی بھی دفتر میں یا سرکاری دفتر میں, تو ان کا کام بھی عبادت ہونا چاہیے. ان کا عبادت جب بنتا ہے خاص طور پہ یہ نیت تو وہ بھی رکھیں خدمت کے جذبے کی, کہ سامنے والے کی ہم نے خدمت کرنی ہے, آنے والے کی خدمت کرنی ہے. ہم ریاست کے ظاہر سی بات ہے وہ معین ہیں, مددگار ہیں,
اور جو وقت ان کو دیا گیا ہے وہ امانت ہے ان کے پاس، اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، جس وقت کی اور جس کام کی وہ اجرت لیتے ہیں اس کام کو صحیح طریقے سے کرنا، اس میں کسی حرام سے بچنا۔ حرام کیسے آتا ہے؟ اس میں حرام آتا ہے جھوٹ کے ذریعے، جھوٹ بولا یا رشوت لی خدا نہ خواستہ، یا آدمی نے جو ہے نا وہ غلط بیانی سے کام لیا، مثال کے طور پہ بیمار نہیں ہوا تھا لیکن اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر دیا، دوائیں نہیں خریدی تھیں، دواؤں کے بل ظاہر کر دیے۔ ایسی جگہوں پر پھر آدمی کو معلوم تھا کہ میں جس کے ساتھ یہ حکومت یہ ٹینڈر پاس کر رہا ہوں یہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ نااہل ہے، نااہلوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ریاست کے معاملات کروا دیے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ جو عہدہ اس کی امانت کا پاس رکھنا، صدق کا پاس رکھنا، سچائی کا پاس رکھنا، خدمت گزاری کا جذبہ رکھنا، حلال کی نیت رکھنا، تو پھر آپ ملازمت بھی جب کریں گے تو آپ اس کا اہتمام کریں گے۔ اپنے اوقات کی پاس رکھنا، وقت کا پاس رکھنا، جو وقت آپ کو اس وقت کا پاس رکھنا، اس میں جھوٹ نہ بولیں، وقت پر پہنچنا، اور پھر یہ کہ جو آپ کا کام ہے جس کی آپ اجرت لے رہے ہیں اس کام کو پورے طریقے سے تندہی کے ساتھ کرنا۔ ٹھیک، تندہی کے ساتھ، اور اس میں بھی ایک جو کوالٹی ہو، یعنی جسے کہتے ہیں ایکسیلنس، ہاں، احسان کے درجے پہ رکھنا، احسان کے درجے اس کے پر درجے رکھنا، پہ اس کو احسان ٹالنا نہیں، اس کو اس کام کو اس کے کمال تک پہنچانا، کمال تک پہنچانا۔ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عدل اور احسان کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اللہ جل شانہ نے، تو اس کو انصاف کے ساتھ بھی کرنا ہے، جسٹیفائی بھی کرنا ہے، اور اس کو امپروو بھی کرنا ہے، ایکسلنس لیول پہ بھی لے کے جانا ہے۔ ان اللہ یامر عدل بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ والإحسان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں وہ 9 بجے کا اگر آفس ہے، کام کرنے جا رہے ہیں وہ، اور اس کام کو عبادت انہیں بنانا ہے، تو اگر وہ 11 بجے سرکار کا افسر یا ایک کوئی ملازم جاتا ہے دفتر، تو وہ کیا یعنی چوری کا مرتکب ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2 گھنٹے کی اگر اجرت اس نے لی ہے اور گیا نہیں ہے تو یہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگی نا، ٹھیک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان 2 گھنٹوں میں تو بیٹھا ہی نہیں وہ، ٹھیک، ان 2 گھنٹوں میں تو آیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ حکومت کے ملازم نہیں ہیں، 18 کروڑ عوام کے ملازم ہیں۔ جی ہاں، حکومت کے معاملات کے یہ اندر 18 کو اگر آپ 23 کر لیں، 23 کروڑ کا عوام جتنے بھی کر لیں، مطلب جو اس کی فگر ہے، لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی ایک آدمی کا ملازم نہیں ہے نا وہ جس سے معافی مانگے گا، جی ہاں، 18 یا 23 کروڑ آدمیوں سے معافی مانگنی ہے نا، ٹھیک، تو انہوں نے پیسے دیے تھے نا کام کرنے کے۔ جی ہاں، حکومت کوئی ایک آدمی کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو ریاست کے عوام اپنا پیسے جمع کر کے اس کو دیتے ہیں جس سے وہ چلا رہی، تو وہ تو عوام کے عوامی ملازم ہوتے ہیں نا، جی ہاں، تو اس میں تو گناہ کی جو سیویریٹی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، شدت گناہ کی بڑھ جاتی ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتناب کیا، یہ سراسر حرام ہے۔ بالکل بھائی، یعنی ایک آدمی 2 گھنٹے لیٹ جاتا ہے، سرکار کی ملازمت میں ہے وہ، تو اسی طرح ہے جس طرح میں 12 گز کپڑا لوں اور مجھے 10 گز کپڑا ملے، یا اسی ملازم کو 10 گز کپڑا ملے، تو کیا وہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، تو پھر وہ 2 گھنٹے کم کیوں دے رہا ہے آفس کو؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا ہے تو وہ کبھی ایسا نہیں کر نہیں کرنے دیں گے نا، سکتا، وہ تو ظاہر سی بات ہے تنخواہ کٹ جائے گی۔ تنخواہ کٹ جائے گی، اور اگر وہ اسی طرح کرتا رہا تو کچھ دنوں بعد اسے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ بالکل دکھا دیا جائے لیکن اگر وہ سرکاری نوکر ہے تو اس کو سرکار کا خیال رکھنا چاہیے اور ریاست سے وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نظام کے اندر سے جب اکاؤنٹیبلٹی نکل جاتی ہے تو نظام خود ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اکاؤنٹیبل ہوں میں خود اپنا خود ہوں، میں اپنا اس سے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے یا ایک محتسب بیٹھا ہوا ہے جو دیکھ رہا ہے مجھے، میں کب آ رہا ہوں کب جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا محتسب انسان کو خود اپنا ہونا ارے چاہیے۔ تو اللہ ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ سبحان اللہ، تو یہ خشیت خداوندی بھی اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، اس احساس ذمہ داری کو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، پہلے یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، میری ذات سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے
شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بردباری کی زکوٰۃ لوگوں کی گستاخیوں کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ اکبر! بردباری کی زکوٰۃ لوگوں کی گستاخیوں کو برداشت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔